السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوا: مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی۔ آدمی آگ کیوں جلاتا ہے؟ یا تو کھانا بنانے کے لیے یا پھر روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ پچھلے زمانے میں اندھیروں میں راستے کی تلاش کے لیے یا چلنے کے لیے آگ جلاتے تھے۔ چونکہ آج الیکٹرانک چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں، لائٹ بجلی کا انتظام ہے، تو یہ مثال سمجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب یہ لائٹ بجلی نہیں تھی تو مسافر لوگ راستے کی تلاش کے لیے، صحیح سمت چلنے کے لیے وہ آگ جلاتے تھے، روشنی پیدا کرتے تھے تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ایک مثال ذکر کی ہے منافقوں کی، کہا کہ منافقوں کی مثال ایسے ہی جیسے کسی نے آگ روشن کی، تاکہ راستے کا صحیح پتہ چل سکے۔ فلما اضاءت، پھر جیسے آگ روشن ہوئی، اضاءت ما حولہ، تو آس پاس کی جو چیزیں تھیں اس جانب روشنی پیدا ہو گئی۔ آگ نے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، بس پھر جب آگ نے روشن کر دیا جو اس کے آس پاس تھی، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ رب العالمین نے ان کی روشنی کو لے لیا، ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ یعنی روشنی جل رہی تھی، اجالا تھا، پھر وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے جب روشنی ختم ہوگی تو اندھیرا ہو جائے گا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ دیکھیے یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، چونکہ منافق ایمان کا سودا کر لینے کے نتیجے میں ہر طریقے سے گمراہیوں میں چاروں طرف سے جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں مثال ذکر کی جا رہی کہ روشنی تھی، اجالا تھا، پھر اچانک ان کی روشنی غائب ہو گئی اور پھر وہ اندھیرے میں پڑ گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، ایسا اندھیرا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس قدر اندھیرا ہے، اس قدر اندھیرا ہے، تاریکی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ رات کا اندھیرا ہے، بادل کا اندھیرا ہے۔
اس اندھیرے اور تاریکی کی بنیاد پر وہ دیکھ نہیں سکتے اور صحیح سمت نہیں چل سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر ان کی حالت کیسی ہے؟ صم، یہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، یعنی بہرے ہیں، حق بات کو سن نہیں سکتے، بکمن، گونگے ہیں، یعنی ان کو اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، کبھی وہ بھلائی کی بات نہیں کہہ سکیں گے۔ عمیون، اندھے ہیں، انہیں حق سجھائی نہیں دیتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ فہم لا یرجعون، اب یہ حق کی طرف واپس لوٹ نہیں سکتے۔ الحمدللہ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بری صفات بیان کرنے کے بعد ان کی مثال کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی مثال کو اور ان کی حالتوں کو بیان کیا ہے۔ مشہور مفسر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں ان کی مثال جو بیان کی گئی ہے ان کے احوال کی آئینہ دار ہے۔ کون سی مثال؟ وہی آگ جو روشن کی گئی، اس کی جو مثال بیان کی گئی ہے، یہ منافقوں کی حالت کو مکمل بیان کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے، ترجمانی کرتی ہے۔ یعنی یہ شخص اندھیرے میں تھا، یعنی آدمی روشنی کب جلاتا ہے؟ جب وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو اندھیرا کی جگہ اجالا چاہیے۔ یعنی یہ شخص اندھیرے میں تھا، آگ کی اسے ضرورت محسوس ہوئی تاکہ روشنی ہو سکے، تو اس نے کسی اور سے لے کر آگ روشن کی، یعنی آگ جلایا تاکہ روشنی ملے۔ یہ آگ اس کے پاس تیار اور موجود نہیں تھی، لیکن اس نے آگ سے روشنی حاصل کی۔ جب آگ نے اس کے ماحول کو، یعنی اس کے آس پاس کو بالکل روشن کر دیا اور اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، تو اب وہ خطرات کو دیکھا، صحیح راستے کو دیکھا، جو خطرات ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھا تھا، اس امن کو دیکھا جو اسے اس روشنی کے باعث حاصل ہوا تھا۔ اس نے اس آگ سے فائدہ اٹھایا اور اس آگ سے اسے اطمینان حاصل ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس آگ پر اسے مکمل پوری قدرت حاصل ہوگی، اور اسی خیال میں تھا کہ یہ روشنی ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلے گی کہ وہ آدمی صحیح منزل پر آرام سے چل سکے، کہ اللہ رب العالمین نے اس سے روشنی کو چھین لیا، اور جیسے اس کی روشنی غائب ہو گئی، اس کی مسرت، اس کی خوشی، اس کا امن سب غائب ہو گیا۔ اب وہ مکمل تاریکی میں کھڑا ہے اور جلتی ہوئی آگ میں کھڑا رہ گیا، اب اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ آگ کی روشنی چلی گئی مگر اس کی جلا دینے والی حرارت باقی رہ گئی۔ اب وہ متعدد تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، رات کی تاریکی، بادلوں کی تاریکی، بارش کا اندھیرا، اور ایک وہ اندھیرا جو روشنی کے بجھنے کے فوراً بعد محسوس ہوتا ہے۔ تب اس بیان کردہ شخص کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی جو ایسا شخص ہو، روشنی کی تلاش میں ہو، اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، پھر اسے تھوڑی سی روشنی ملی کہ اجالا ہوا کہ اچانک روشنی غائب ہو گئی، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، آدمی کتنا گھبراتا ہے، کدھر جائیں، کہاں امن ملے، کہاں خطرات سے حفاظت ہو، کہاں چلیں کہ صحیح منزل پر چل جائیں، ٹھوکر سے محفوظ ہوں، راستے کی جو ٹھوکر لگتی ہے اس سے محفوظ ہوں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے کہ جنہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ لے کر کے روشنی حاصل کی،
کیونکہ وہ مکمل ایمان کی روشنی سے بہرور نہ تھے، انہوں نے وقتی طور پر اس آگ سے روشنی حاصل کی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی اور دنیا میں ان کو ایک قسم کا امن حاصل ہو گیا، اور اسی حالت میں تھے کہ اچانک ان پر موت حملہ آور ہوئی اور اس روشنی سے حاصل ہونے والے تمام فوائد ان سے چھین لیے گئے۔ ہر قسم کا عذاب اور غم ان پر مسلط ہو گیا۔ کفر و نفاق اور گناہوں کی مختلف تاریکیوں نے ان کو گھیر لیا، اور پھر اس تاریکی اور گمراہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ تاریکی ان کو لے کر کے جہنم کے اندھیروں کا سامنا کرنا ہوگا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آگ کی جو تمثیل بیان کی ہے، آگ کی جو مثال بیان کی ہے کہ یہ آگ میں تھے، پھر اچانک ان کو روشنی ملی، ایمان کی توفیق حاصل ہوئی، پھر یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر لوٹ گئے کفر کی طرف، نفاق کو اختیار کر لیا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اندھیرے میں ہے، گمراہی میں ہے، خطرناکی میں ہے۔ پھر یہی اندھیرا، یہی تاریکی، یہی خطرات ان کو لے کر کے جہنم کے اندر لے جائے گا جو اندھیرا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بہرے ہیں، بھلائی کی بات سن نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں، وہ بھلائی کی بات نہیں کہہ سکتے، حق بات کو نہیں کہہ سکتے، عمیون یہ اندھے ہیں، حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بصارت تو دی ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ فہم لا یرجعون، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر کے ترک کر دیا، حق کو قبول کیا پھر چھوڑ دیا، اس لیے ابھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مانند ہے کہ برعکس ہے، جو محض جہالت اور گمراہی کی بنا پر حق کو ترک کر دیا کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں۔ ان کی نسبت اس شخص کے بارے میں زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ کرے، رجوع کرے، حق کی طرف لوٹے، لیکن چونکہ اب یہ مکمل گمراہیوں میں ہے، تاریکیوں میں ہے، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہو گئے ہیں، انہیں اب ایمان کی توفیق اور اسلام کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقوں کی حالت کی مثال بیان کی ہے۔ ایک مثال تو یہ جو آگ کی ہے، اور آنے والی جو آیات ہیں دوسری مثال اللہ رب العالمین نے بارش کی دی ہے۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ اس مثال کی وضاحت پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نفاق کے فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔